الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارئین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب قلوبنا وکریمنا وشفیعنا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دی ہیں، اور خدائے وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان عظیم کہ وہ ہمیں یہ دن، یہ مہینے، یہ ایام عطا فرما رہا ہے کہ جن کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ادا ہو رہا ہے اور ہماری بخشش کا سامان بھی پیدا ہو رہا ہے۔ چونکہ آج ماہ شعبان المعظم 15 شعبان کے بعد یہ تیسرا جمعہ ماہ شعبان المعظم کا ہم آج انشاءاللہ اپنے رب کے حضور ادا فرمائیں گے۔ چونکہ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے زکوٰۃ کے اوپر کہ جو کہ اسلام کا ایک اہم فرض، ایک اہم رکن ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ کو تمام مسلمانان عالم پہ فرض کیا ہے، اور اس عظیم المرتبت جو خدائے وحدہ لا شریک نے مسلمانان عالم کو یہ عظیم فریضہ عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے خدائے وحدہ لا شریک اسلام کا وہ نظام، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا تزین، اس کی آرائش کائنات کے سامنے بیان فرما رہا ہے کہ آ کے دیکھو میرے نظام، میری اس اسلام کے نظام کی خوبصورتی کیا ہے، تزین کیا ہے، حسن کیا ہے، کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر یہ حسن، یہ خوبصورتی نظر نہیں آتی جو اسلام کے نظام کے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے۔
اور وہ خوبصورتی یہ ہے کہ امیر آدمی پورا سال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے مال کو جمع کرتا ہے۔ خدائی وحدہ لا شریک نے اسلام کا یہ حسن رکھا کہ وہ لوگ کہ جو سال بھر محنت کے باوجود کما نہیں سکتے، مختلف قسم کی پریشانیوں کے بعد وہ اپنے مال کے اندر وہ کما حق کو اس طرح بڑھوتی نہیں کر سکتے، تو اسلام نے امیر کے مال میں حق رکھ دیا ہے غریب کے لیے کہ امیر تجھے اپنے کرم اور فضل سے میں نے دولت عطا فرمائی، تیرے نصیب مقدر کے اندر میں نے مال و دولت لکھ دیا، تیرے مقدر کے اندر میں نے تیرے جانوروں کی نشو و نما لکھ دی، تیرے مقدر کے اندر میں نے تیری زمین کے اندر زراعت کا حصہ لکھ دیا، تیرے نصیب کے اندر میں نے تیرے مال و زر کے اندر بڑھوتی لکھ دی۔ اے مولا کائنات، یہ سب کچھ تو نے دیا ہے، اب دینے کے بعد تیری رضا کیا ہوگی؟ فرمایا یہ سب کچھ دینے کے بعد میری رضا یہ ہوگی کہ تو اپنے مال جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچے اس کا 40واں حصہ اپنی زمین کے اوپر رہنے والے محتاج و غربا کو دے، تاکہ ان کی زندگی کے اندر بھی سکون پیدا ہو۔ جب تو یہ مال غربا کو دے گا میری رضا بھی تجھے نصیب ہوگی، تیرے مال میں مزید برکتیں بھی پیدا فرما دوں گا۔ میری اور زکوٰۃ کہتے کیسے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اپنے اس محسوس مال کو کہ جو نصاب زکوٰۃ تک پہنچ گیا ہو، اس کے اندر سے شرائط کے ساتھ محسوس حصہ نکال کے، شرائط کے ساتھ محسوس حصہ نکال کے اپنے غریب جو صاحب نصاب نہ ہو اس بھائی، اس رشتہ دار، اس عزیز و اقارب کو رب کی رضا کے لیے دینا، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اپنے مال کے اندر سے جو نصاب کو پہنچ گیا، جس نے حد نصاب کو کراس کر لیا، حد نصاب تک پہنچ گیا، اس سے مال نکال کے اپنے بھائی کو رب کی رضا کے لیے جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کا لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا، طیب کرنا، طاہر کرنا، اور دوسرا معنی ہے اس کا نشو و نما کرنا، بڑھانا، بڑھوتری کرنا، اس کو پھیلانا۔ یہ زکوٰۃ کے معنی ہے۔ اگر زکوٰۃ کے لفظ کو اس کے لغوی لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے، لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ مولا کائنات، یہ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فقہاء لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا لفظی معنی چونکہ پاک کرنا ہے، اور آپ جس وقت اپنی حلال کمائی سے جو زمانے کے حوادث سے گزر کے آتی ہے، جو زمانے کی گندگیوں سے گزر کے آتی ہے، جو مختلف نوعیات سے گزر کے آتی ہے، مختلف طریقوں سے گزر کے آتی ہے، اس کے اندر مختلف آلائشیں شامل ہو جاتی ہیں۔ کہیں اس کے اندر جھوٹ کا گمان شامل ہو جاتا ہے، کہیں اس کے اندر مختلف قسم کے معاملات شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ مال جس وقت سال بھر آپ کے پاس رہتا ہے، آپ سال کے بعد اس مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ جس وقت اپنے بھائی کو رب کی رضا کے لیے دیتے ہیں
تو رب اس مال پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس مال پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ زمانے کی ہر غلاظت اس سے نکال کے اس کو پاک فرما دیتا ہے، زمانے کی ہر تکلیف اس کو نکال کے اس کو طیب طاہر کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مالوں میں برکتیں نہیں رہی، جس وقت مال سے زکوٰۃ نکل جائے خدا کہتا ہے میں برکتیں بھی پیدا کر دیتا ہوں، میں اسے طیب طاہر بھی بنا دیتا ہوں۔ مال سے رب کے لیے زکوٰۃ نکل جائے نا تو وہ رب کائنات اس مال کو طیب طاہر پاک بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما کرنا، بڑھانا۔ مولا کائنات پاک کرنے کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تو مال کو پاک کر دیتا ہے، اب بڑھانے سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہاں صرف زکوٰۃ مال پر نہیں ہے، زکوٰۃ تمہاری فصلوں پر بھی ہے، زکوٰۃ تمہارے جانوروں پر بھی ہے۔ جس وقت جانوروں اور فصلوں سے زکوٰۃ دو گے تو میں ان میں بڑھوتری کروں گا، گندم کے دانوں میں بڑھوتری کروں گا، مکئی کے دانوں میں بڑھوتری کروں گا، تمہاری فصلوں میں بڑھوتری کروں گا۔ فرمایا تمہارے جانوروں میں بڑھوتری کروں گا، ان کو بڑھا دوں گا۔ فرمایا ان کی نشو و نما اپنے خاص کرم اور فضل سے کروں گا، تمہارے کھیتوں کو وباؤں سے محفوظ رکھوں گا، تمہاری کھیتیوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھوں گا، تمہارے جانوروں کو بیماریوں سے محفوظ رکھوں گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت مال نصاب تک پہنچ جائے اپنے کھیتوں سے عشر ادا کرو، اپنی جانوروں سے زکوٰۃ ادا کرو، میں تمہارے مالوں کو طیب بھی کروں گا اور تمہارے رزقوں میں بھی اضافہ فرما دوں گا۔ تمہارے مالوں میں پاکیزگی بھی پیدا کر دوں گا اور تمہارے رزقوں میں بھی اضافہ فرما دوں گا۔ فرمایا زکوٰۃ کا لغوی معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ تمہارے مال کو بھی پاک کرتی ہے اور تمہارے جانوروں کھیتی باڑی میں بڑھوتری بھی کرتی ہے، اس کو بڑھاتی بھی ہے، اس کی نشو و نما بھی کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں تک تو ہمیں زکوٰۃ کا لفظی معنی اور اصطلاحی معنی پتہ چل گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر کہاں پر ہے۔ چونکہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ہم نے آج کچھ تھوڑی سی گفتگو یعنی ٹیکنیکلی گفتگو کرنی ہے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ وقت بھی بہت قلیل ہے، میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو لمبا بڑھا سکوں۔ کوشش کریں گے کہ اس کو اگر 2 جمعوں میں مکمل کر لیں تو تب بھی، چونکہ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اس کے بغیر اسلام کا نظام مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے بغیر اسلام کا یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا انکار کفر ہے، زکوٰۃ کا انکار کفر ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر جس وقت جو لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، جس وقت دور صدیقی کے اندر انہوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، زکوٰۃ کے اوپر کمپرومائز کرنا چاہا، زکوٰۃ دینا ختم کر دیا، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے تلوار اٹھائی اور منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کر کے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام نفاذ کردہ نظام کو جو لوگ نہیں مانیں گے ان کا فیصلہ صدیق اکبر کی تلوار کرے گی۔ اور آپ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کر کے قوم کو یہ پیغام دیا کہ جس وقت رسول اللہ کے دین کے اوپر وقت آ جائے، رسول اللہ کے دین کی شکل کو بگاڑا جائے، رسول اللہ کے دین کی حیت کو بگاڑا جائے، اس وقت نظام پھر عدل والا ایسے چلے گا کہ تلواریں بے نیام کرو گے اور دشمنان دین کا مقابلہ کرو گے۔ آپ نے منکرین جہاد کے ساتھ مقابلہ کیا، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مقابلہ کیا، اور زکوٰۃ خدائی وحدہ لا شریک نے، میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا، خدائی وحدہ لا شریک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسی طرح خدائی وحدہ لا شریک نے
نص قطعی کے ساتھ، حکم کے ساتھ، امر کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا جس طرح نماز فرض ہے دن میں 5 مرتبہ، اس طرح زکوٰۃ فرض ہے سال میں 1 مرتبہ۔ زکوٰۃ فرض ہے کس میں؟ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح سال میں دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے۔ ہم نماز کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے، تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت، کہ اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پھر فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ پہلا یہ شہادت دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت پڑھنا، گواہی دینا۔ فرمایا یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ فرمایا دوسرا کیا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، فرمایا دوسرا یہ کہ نماز کو قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، فرمایا تیسرا یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ فرمایا والحج، حج ادا کرنا۔ والصوم رمضان، فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ اب ذرا توجہ چاہیے، حدیث نبوی کے اندر ترتیب کے لحاظ سے تیسرا جو خدا نے اہم رکن بتایا، میرے مصطفیٰ نے اہم رکن بتایا، وہ زکوٰۃ ہے۔ فرمایا شہادت کلمہ ادا کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا۔ فرمایا اس کے بعد نماز پڑھنا، اس کے بعد تیسرا رکن یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کو زکوٰۃ کے بعد رکھا، حج کو زکوٰۃ کے بعد رکھا، اور روزے رمضان کے جو ہیں انہیں بھی زکوٰۃ کے بعد رکھا۔ اب ہماری کیفیات کیا ہو گئی ہیں؟ ہم روزے تو رکھتے ہیں، حج کے لیے بھی بڑے کرو فر کے ساتھ جاتے ہیں۔ حاجی صاحب نے جی 20 حج کیے ہیں، حاجی صاحب نے جی 30 حج کیے ہیں، حاجی صاحب جی پوری زندگی حج کرتے کرتے گزر گئی، ہر سال حاجی صاحب حج جاتے ہیں۔ لیکن اگر پوچھا جائے حاجی صاحب زکوٰۃ کتنی دی، وہ سال بھر دیتے رہتے ہیں جی، ویسے اللہ کے نام کا دیتے رہتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھیں، یہ ہمارا المیہ ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب سے پوچھا جائے نا حاجی صاحب زکوٰۃ کتنی دی ہے، تو حاجی صاحب کہتے ہو جی سال میں ایک صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ نہیں بھائی، صدقہ خیرات نہیں، جو زکوٰۃ رب نے فرض کی ہے اس کا محسوس حصہ نکال کے نیت کے ساتھ مسلمان کو دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ نیت کے ساتھ مسلمان کو دینا یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر تو رواج ہے کہ اللہ معاف کرے، ہم جو کسی غریب کا حصہ ہوتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بھی ہے کہ ہم غریب کا حصہ ہمیشہ کھاتے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھے ہوں۔ اگر سیاست میں تب بھی غریب کا حصہ کھاتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں تب بھی غریب کا حصہ کھاتے ہیں، گاؤں کے چودھری ہیں تب بھی غریب کا حصہ کھاتے ہیں۔ ہم جس جگہ پہ بھی بیٹھے ہیں، ہمارا المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہم ہمیشہ غریب کا حصہ کھاتے ہیں، یہ ہمارا المیہ بن گیا ہے۔ اور اسلام اسی نظام کے تو خلاف ہے۔ اسلام نے کہا پہلے کلمہ شہادت پڑھو اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ مسجد میں جاؤ، صبح کی طلوع فجر سے لے کر رات تک 5 مرتبہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرو۔ فرمایا اس کے بعد کرنا یہ کہ اپنے مالوں کو، جو رزق تم کھاتے ہو اسے پاک کرو، جو پانی تم پیتے ہو اسے پاک کرو، جو کھانا تم کھاتے ہو اسے پاک کرو، جو جانور تم رکھتے ہو اسے پاک کرو، جتنی بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں انہیں پاک کرو۔ اور انہیں پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت کے اندر رب نے زکوٰۃ فرض کی ہے اس وقت کے اندر رب کی حضور زکوٰۃ ادا کرو، اس وقت کے مطابق رب کی حضور زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا یہ طریقہ کار ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن بصری تابعی ہیں بہت بڑے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال و دولت کے
کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ، اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ۔ اور آگے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو؟ صدقہ کے ذریعے کرو۔ اور فرمایا مصیبت کی لہروں کا سامنا گریہ و زاری کے ساتھ، رب کے حضور گریہ و زاری کر کے مصیبت کی لہروں کا سامنا کرو۔ تین طریقے امام حسن البصری نے میرے آقا کی حدیث سے ثابت کیے، میرے آقا کی حدیث سے بیان کیے۔ پہلا یہ کہ اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ آج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی مالوں میں برکت نہیں رہی۔ اپنے معاشرے کے اپنے ارد گرد کا المیہ دیکھیں نا، کہتے ہیں جی مال محفوظ نہیں ہے، لوگ دھوکہ کر جاتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ فراڈ کر جاتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ بے ایمانیاں کرتے ہیں۔ ارے یہ معاشرہ بے ایمان ہی اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ کا نظام ختم ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، اس معاشرے کی بے ایمانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ زکوٰۃ کا نظام ختم ہو گیا۔ میرے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ حرام کا جا رہا ہے، میں اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہوں۔ جس وقت زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا تو وہ طیب طاہر مال خدا کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے۔ وہ طیب طاہر مال جسے محنت سے کمایا ہے لیکن رب کے حضور میں زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا تو وہ مال میرے بچوں کے صحت پیٹ میں جا کے وہ حرام کا بن رہا ہے۔ جس وقت ہماری ہر چیز چلی حرام کی طرف رہی ہے تو پھر ہمارے مالوں کے اندر برکت کیسے پیدا ہو؟ پھر وہ چور کی چوری سے کیسے محفوظ ہو؟ یاد رکھیں، میری ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیں، جب مال ضائع ہوتا ہے تو کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ مال اونچا بولے، مال ضائع ہوتا ہے تو کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ جب مال ضائع ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ میرے قبلہ ابا جی حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حضور بتائیں، ہم لوگ تو کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے لیکن اللہ کی مخلوق نہ تنگ کرنا نہ چھوڑے تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا اللہ سے خیر مانگو، جب اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو مخلوق کے دل میں تمہارے لیے نرمی ڈال دے گا، مخلوق تمہارا نقصان نہیں کرے گی، مخلوق تمہارا برا نہیں چاہے گی۔ اب مال سمجھنے کی بات ہے، مال زکوٰۃ، جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو جائے، صدقہ و خیرات ادا ہو جائے، چور چوری کرنے کے لیے آئے، رب دل میں رحم ڈال دیتا ہے کہ اس کے گھر سے چوری نہ کرنا، اس کے مال کو ضائع نہ کرنا، اس کے مال کو برباد نہ کرنا، آفات و بلیات کو روک دیتا ہے کہ اس کے گھر کا رخ نہ کرنا، تکلیفوں کو روک دیتا ہے کہ اس کے گھر کا رخ نہ کرنا۔ ارے جب سب کرنا خدا نے ہوتا ہے، اس خدا کا مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ، تو پھر مان لو کہ مال محفوظ تب ہوگا جب خدا کے راستے میں خرچ ہوگا۔ مان لو کہ مال محفوظ تب ہوگا جب خدا کے راستے میں خرچ ہوگا۔ خدا کے راستے میں خرچ ہی نہ کرو اور کہو جی مال محفوظ ہو جائے، خدا کے راستے میں دو ہی نہیں اور کہو جی مال محفوظ ہوگا۔ میرے بھائی ایسے مال محفوظ نہیں ہوگا۔ مال محفوظ تب ہوگا جب اس مال کو رب کے راستے میں خرچ کرے گا۔ مال کے اندر بڑھوتی تب ہو، یہ میری اپنی طرف سے نہیں، میں تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہر چیز قرآن حدیث سے بیان کرتا ہوں، میری پوری سپیچز آپ لوگ جانتے ہیں، کبھی میں نے اپنی طرف سے مطلب بھی نہیں نکالا کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ وہی مطلب ہوتا ہے جو خدا اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے، وہی مطلب ہوتا ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہوتی ہے، وہی مطلب ہوتا ہے جو دین مصطفیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور یہ دین مصطفیٰ کا حکم ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، حسن بصری راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ اب زکوٰۃ دو گے تو مال محفوظ ہوگا، وگرنہ وہ مال چور چکوں کے ہاتھ میں جائے گا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا، یار جا رہے تھے پیسے گر گئے، میں نے کہا ضائع ہو گئے، مڑ کے جا کے دیکھا وہ بٹوا وہیں پہ پڑا تھا، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ارے جس وقت اس مال کی حفاظت خدا کر رہا ہو، مخلوق اسے نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟
اس مال کی حفاظت رب کر رہا ہو تو مخلوق کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یاد رکھیں، ہم لوگ اپنے اوپر غریبی کا لیبل لگا کے مختلف کام کر کے زکاتیں نہیں ادا کرتے۔ اگر ہمارا مال، خدا ہماری ظاہری حالتوں کو نہیں دیکھتا، خدا کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے، نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، مال نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اتنا مال ہے، اس کے اندر زمین جائیدادیں بھی ہیں، اس کے اندر سونا چاندی بھی ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس وقت مال رب اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ ہوگا نا، اور اسلام نے نظام کتنا پیارا رکھا ہے، فرمایا 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے سال میں ایک مرتبہ اپنے رب کے حضور پیش کر دے، خدا تیرے پورا سال تیرے مالوں کی حفاظت کرے گا۔ یار یہ سمجھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہم گھر کی چوکیداری پہ CCTV کیمرہ لگا دیتے ہیں، ہم گھر کے اوپر چوکیدار کھڑے کر دیتے ہیں، ہم گھر کے اوپر گارڈ کھڑے کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے اپنی سیکورٹی پہ خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں روپے اپنی حفاظت پہ خرچ کر دیتے ہیں، گھر میں مال بہتے ڈاکو نہ آ جائیں۔ ارے عمر فاروق کے خزانے سے زیادہ مال تو نہیں ہے نا تیرے پاس، عثمان غنی کے خزانے سے زیادہ مال تو نہیں ہے نا تیرے پاس۔ ارے ان کے مالوں کو چور ڈاکو کیوں نہیں پڑتے تھے؟ ارے اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے نظام کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آج تیرے مال کو چور ڈاکو کیوں پڑے؟ تیرے ساتھ فراڈ کیوں ہو؟ تیرے ساتھ دھوکہ کیوں ہو؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر ہمارا محاسبہ اسی طرح ہونا ہے کہ ہم اگر ایک آدمی رب رسول کو حاضر ناظر جان کے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے، خدا ہر مصیبت کو اس کے گھر کے راستہ دکھانے سے روک لے گا، ہر مصیبت کو اس کے گھر سے روک لے گا، مگر شرط یہ کہ مال کو طیب تو کر، مال کو پاک تو کر۔ مال جب پاک ہی نہیں ہوگا تو کیسے تیرا مال چور ڈاکو سے محفوظ رہے گا؟ اور آگے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ ہم ڈاکٹروں کو تو لاکھ لاکھ روپیہ دیتے تھے، لیکن اسی ہاسپٹل کے دروازے پہ مانگنے والے کو 5 کا سکہ جیب سے یوں ڈھونڈ کے نکال کے دیکھتے ہیں کہ اب 5 کا سکہ نکلے تو اس غریب کو دے۔ ڈاکٹر کو اندر 10,000 کی فیس دے آتے ہیں، بار خدا کے راستے میں 5 کا سکہ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ بھائی کہاں جیب سے نکلے اور میں دوں۔ حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ جانتے تھے کہ یہ طریقہ تھا کہ آپ ہر روز صبح اور شام کو گاؤں کے اندر طلباء کو بھیجا کرتے تھے، جو ہر گھر سے وظیفہ مانگ کے لاتے تھے، ایک روٹی کا ٹکڑا مانگ کے لاتے تھے اور سالن مانگ کے لاتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنا بڑا لنگر چل رہا ہے، اتنا بڑا لنگر چل رہا ہے، مخلوق کھا رہی ہے، ان طلباء کو نہیں کھلا سکتے؟ ایک ایک روٹی کا ٹکڑا لوگوں کے گھروں سے مانگتے ہیں۔ خدا کی قسم اس دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور آ کے رونے لگا۔ رونے سے مراد یہ ہے کہ فریاد کرنے لگا کہ حضور مدرسے کے لڑکوں کو شروع کرے روٹی کے ٹکڑے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے جس وقت تک یہ روٹی کا ٹکڑا ہمارے گھر سے نکلتا رہتا تھا، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج صبح شام گھر آئے تو پتہ ہے چھوٹا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، 600 فیس دو، 10,000 کی دوائی لاؤ، پورے دن کی کمائی تو ادھر نکل جاتی ہے۔ بچوں کے روٹی کے ٹکڑے شروع کریں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر برکت پیدا ہو۔ آج ہماری کیفیات کیا ہے؟ گھروں کے اندر بیماریاں ہیں، لاچاریاں ہیں، ہر آدمی بیمار ہے۔ خدا کی قسم کبھی کسی نے صدقہ دینے کی کوشش کی ہے؟ یہ آزما کے دیکھ لے، حالت بیماری کے اندر جتنی فیس ڈاکٹر کو دیتے ہیں، دوائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس ایک ٹائم کی دوائی کا خرچہ کسی غریب مسکین کے گھر میں راشن ڈال کے تو دیکھ، تیری بیماری دفع نہ ہو جائے تو کہنا۔ ارے جب بیماریاں بھی اسی کے حکم سے آتی ہیں، اس کی رضا کے لیے، جب خدا کی بارگاہ میں خرچ کرو گے، وہ تیری ذات سے بیماریوں کو دفع کر دے گا، دور کر دے گا، اس لیے کہ اس کا مال میرے راستے میں خرچ ہوتا ہے، میں بیماریوں پہ خرچ نہیں ہونے دوں گا۔ کبھی بھائی سوچ کے تو دیکھو ہم نے کیا کیا ہے، اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں، ہماری کیفیات کیسی بن گئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، ہماری کیفیات کیا ہو گئی ہیں۔ اور آگے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ مصیبتوں کا سامنا گریہ و زاری سے کریں، مصیبتوں کا سامنا گریہ و زاری سے کریں۔ چونکہ میرے پاس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں کسی موضوع کو بڑی مجبوراً مجھے ایک موضوع دو تین جمعے چلانا پڑتا ہے۔ ابھی تو میں صرف اس کی ابتدائی بات پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اگلے جمعہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو سمیٹیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ اس پہ بات کریں گے کہ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے، کون آدمی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، فرض ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں، اس کے بعد کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ فرض ہے اور کس چیز پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس کے اوپر ٹیکنیکلی گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس صرف 5-6 منٹ باقی رہ گئے، اتنی لمبی گفتگو کو اتنے چھوٹے ٹائم کے اندر سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ کہ جمعے کے دن کوشش کریں جلدی آئیں، یہ ضروری مسائل ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم ایز اے مسلمان ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے مالوں سے زکوٰۃ کیوں نہیں نکل رہا۔ بالخصوص ہماری ابھی فصلیں تیار ہونے والی ہیں، عشر کا کیا طریقہ کار ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عشر بھی سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، جی بس جب گندم تیار ہو گندم سے عشر دے دیا، بقایا کوئی نہیں، پورا سال نہیں، فصل جب تیار ہوگی تب اس میں عشر آئے گا۔ یہ طریقہ کار ہے، اسلام کا نظام ہے عشر کا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ ہر تیار فصل پہ ہم نے عشر دینا ہوتا ہے۔ مکئی تیار ہے تو اس پہ عشر، شلجم تیار ہے تو اس پہ عشر، مولی تیار ہے تو اس پہ عشر۔ کہتے ہیں جی منڈی میں بھاؤ نہیں لگا، سبزی پوری بڑی مار کے گئے، جی منڈی کے اندر بھاؤ نہیں لگا۔ ارے جب تو اس فصل سے عشر ہی نہیں دے گا، منڈی میں تیرا بھاؤ کہاں سے لگے گا؟ منڈی میں تجھے ریٹ کہاں سے لگے گا؟ تو نے خدا کا حق نہیں ادا کیا، اب زمانہ تیرا حق کہاں سے ادا کرے تجھے؟ یہ المی ہے ہمارے، یہ مجبوری ہے ہماری کہ ہم رب رسول کے حق ادا نہیں کرتے، تو کہتے ہیں اب زمانہ ہمارا حق ادا کرے۔ بھائی زمانہ تیرا حق تب ادا کرے گا جب تو اپنے رب کا حق ادا کرے گا، جب اپنے رب کا حق ادا کرے گا تب زمانہ تیرا حق ادا کرے گا، تب زمانہ تیری چیزیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مصیبتوں کا دروازہ گریہ و زاری سے روکو۔ یہ مبارک مہینے جو رب نے ہمیں عطا فرمائے، یہ مبارک مہینے رب نے ہمیں عطا فرمائے، کس لیے عطا فرمائے؟ تاکہ ہم اپنی آنکھوں کو، دل کی بستی کو یاد مصطفیٰ، یاد خدا سے آباد کر سکیں۔ یہ شب برات گزری ہے، ہم نے رات عبادتوں میں گزاری، صبح اٹھے سب سے پہلا جھوٹ ہم نے بولا، اپنے آفس میں فون کیا، بھائی میں نہیں آ رہا، میری حاضری لگا دینا۔ ہم اٹھے سب سے پہلا جھوٹ اپنی نوکری والی جگہ پہ بولا، یار میں آج نہیں آ رہا، میری طبیعت خراب ہے۔ بھائی یہ بات یاد رکھے، مصیبتوں کا دروازہ گریہ و زاری سے رکتا ہے۔ اپنے رب کے حضور معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اپنے کردہ، جاننے والے نہ جاننے والے، جن کا علم ہے جن کا علم نہیں ہے، ہر قسم کے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں۔ خدا فرماتا ہے ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کہتے ہیں جی بیٹھے تھے پتہ نہیں فلاں چیز کا نقصان ہو گیا، چل رہے تھے جی فلاں چیز نے نقصان کر دیا، یار بیٹھے تھے گھر میں مشین خراب ہوئی، بیٹھے تھے بچہ چھت سے گر گیا، بیٹھے تھے فلاں ہو گیا، بیٹھے تھے فلاں ہو گیا، مصیبتوں نے تو ہمارے گھر کا راستہ روک لیا۔ ارے بتا تو نے کبھی ان مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ کبھی تو نے اپنے رب کے دروازے پہ دستک دی ہے؟ کبھی تو نے اپنے رب کے دروازے پہ دستک دی ہے؟ ارے سوچ کے تو دیکھ، جب تو رب کے دروازے کو بھول گیا ہے، رب کے دروازے پہ نہیں دستک دے رہا ہے، تو مصیبتوں نے تو تیرے گھر کا دروازہ دیکھنا ہے، مصیبتوں نے تو تیرے گھر کے دروازے پہ آنا ہے۔ تو دروازہ خدا بھول گیا ہے، مصیبتوں نے تیرے دروازے کا رخ کر لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس وقت زمانے میں ٹکرا جاؤ، مصیبتیں تیرے گھر کا رخ کر لیں، بلائیں تیرے گھر کا رخ کر لیں، آفات و بلیات تیرے گھر کا رخ کر لیں، تکلیفیں تیرے گھر کا دروازے کا راستہ دیکھ لیں، اس وقت طریقہ کار یہ ہے کہ اس وقت رب کے دروازے کی طرف جا، وضو کر، اپنے سر کو سجدے میں جھکا، اپنی آنکھوں سے آنسو لا، کہا مولا میں بڑا کمزور ہوں، بڑا ناتواں ہوں، مولا میں مقابلہ نہیں کر سکتا ان مصیبتوں کا، ان تکلیفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مولا تو
طاقتور ہے، تو عظیم ہے، ان تکلیفوں کو دور کر، ان پریشانیوں کو دور کر۔ خدا کی قسم تو رب کے دروازے پہ دستک دے، مصیبتیں تیرا دروازہ چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ تو رب کے دروازے پہ دستک دے کے تو دیکھ، رب کے دروازے پہ تو آ کے تو دیکھ۔ بھائی ہمارے المیے یہی ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں یہی ہیں۔ یہ دیکھیں ایک حدیث کے اندر پوری زندگی کا لائے عمل میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا ہے، ایک حدیث کے اندر پوری زندگی کا لائے عمل میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا ہے، اور ہمیں کہ پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی خدا کی قسم اسلام بڑا پیارا دین ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام اس لیے وضع کیا ہے تاکہ غریب کو اس کا حق پہنچے، کوئی غریب بھوکا نہ سوئے۔ آج ہماری کیفیات کیا ہے کہ ہم چینی پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم ماچس کی تیلی پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم بجلی پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم اشیاء خرد و نوش پہ ٹیکس دیتے ہیں، کھانے پینے پہ ٹیکس دیتے ہیں، قدم قدم پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ وہ ٹیکس دیتے ہوئے ہمارا دل نہیں دکھتا، لیکن جب رب کی رضا کے لیے دینا پڑ جائے تو کہتے ہیں یار یہ کیسا ٹیکس لگ گیا۔ خدا کی قسم تو ایک رب کی رضا کے لیے خدا کے راستے میں خرچ کر، خدا کے راستے میں خرچ کر۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے تجھے نجات دیتا ہے۔ ارے اپنے رب کا ہو کے تو دیکھ، رب کے حضور خرچ کر کے تو دیکھ۔ خدا تجھے حکمران بھی وہ ادا کریں گے جو تیری زکوٰۃ کے اوپر پورے نظام حکومت چلائیں گے، پھر حکمران بھی رسول اللہ کے دین والے آئیں گے، پھر حکمران بھی مصطفیٰ کی اتباع والے آئیں گے۔ تو رب رسول کا حق نہیں ادا کرتا، تجھے حکمران ایسے کیسے ملے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم زکاتیں نہیں ادا کرتے، عشر نہیں ادا کرتے۔ میں نے پہلے کہا کہ عشر یہ نہیں کہ صرف سال کے اندر گندم تیار ہوئی تو اس کا عشر ہے، ہم جو شلجم زمین کے اندر اگاتے ہیں اس کا بھی عشر ہے، زمین کے اندر جو جو چیز اگاتے ہیں ہر اس چیز کا عشر ہے۔ سال میں 3 مرتبہ اگائیں 3 مرتبہ میں عشر دینا پڑتا ہے، 4 مرتبہ اگائیں 4 مرتبہ میں عشر دینا پڑتا ہے۔ بارانی زمین کا عشر 10% ہے، یعنی 10واں حصہ، چائی زمین کا عشر 20واں حصہ۔ اب ہماری کیفیات کیا ہے کہ ہم صرف سال میں الا ماشاءاللہ کچھ لوگ جو ہے وہ عشر ادا کرتے، نہیں تو اکثر لوگ اس کو بھی کھا جاتے ہیں۔ پہلے الحمدللہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ پورے چیچیاں گاؤں سے گاڑیاں کی گاڑیاں بھر کے دریا شریف لنگر خانے میں غریب فقراء کے لیے طلباء کے لیے عشر کی جایا کرتی تھی۔ یہ یاد رکھیں یہ ہم نے اپنے مالوں سے خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنے مالوں سے نکالنا چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے ہم پہ تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، جس وجہ سے ہم پہ دکھ اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اپنے مال کو پاک کریں، یہ ضروری ہے، اسلام کا اہم رکن ہے۔ اس کے بغیر کبھی بھی زندگی کے اندر سکھ نہیں آ سکتا۔ حل ایک ہی ہے، یقین کریں حل ایک ہی ہے۔ اگر مال کو طیب طاہر کرنا چاہتے ہیں نا تو حل ایک ہی ہے، رب کے حضور خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، عشر ادا کریں۔ جانوروں کے اندر زکوٰۃ ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس سے آگے گفتگو کو بڑھاؤں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ میں مسائل کے اوپر ہی گفتگو کروں۔ آپ حضرات جلدی تشریف لائیں تاکہ مسائل کے اوپر گفتگو ہو، پتہ چلے کہ ہمیں دین اسلام نے کیا نصاب دیا ہے، کن لوگوں کو دیا ہے۔ اسلام یاد رکھیں، اسلام کا نظام اتنا پیارا نظام ہے نا کہ اسلام کے نظام کے اندر اسلام کسی ایسے آدمی کو جو غریب مسکین ہو، اسلام اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ مالدار بھی ہو اور حالات کا پسا ہوا ہو، زمین دولت جائیداد موجود ہو لیکن حالات کا پسا ہوا ہے، اسلام اس کے اوپر بھی بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اسلام کا حسن۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ کا اہل کون آدمی ہے، زکوٰۃ جس نے لینی ہے وہ کون ہے، زکوٰۃ جاتی کن کو۔ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اسلام نے زکوٰۃ دینے کا بھی کتنا پیارا نظام بنایا ہے، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ کا اہل بنایا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ اسلامی نظام رائج ہو نا، یہ زکوٰۃ کا نظام رائج ہو اور حقدار تک اس کا حق پہنچے، نہ کوئی قرضدار زمانے میں باقی بچے نہ کوئی غریب زمانے میں باقی بچے، یہ اسلام نے ہمیں اتنا پیارا حسن اور حسین نظام عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے جمعہ ہم اس سے آگے گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے
اس گفتگو کو اگلے جمعہ سمیٹے، چونکہ اس سے آگے انشاءاللہ تعالی العزیز رمضان کریم کے جمعے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ رمضان کریم کے جمعوں کے اندر ہم تزکیہ نفس، دل کی صفائی، اخلاق کریمانہ اور اس قسم کے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں، تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنائیں جو پوری زندگی ہمارے ساتھ چلے۔ چونکہ ہم نے صرف فضائل نہیں سننے، فضائل تو اگر میں سنانے پہ آ جاؤں تو میں یہ جو زکوٰۃ کا بیان کیا میں صرف زکوٰۃ دینے کے فضائل بیان کر کے چلا جاتا، لیکن بھائی ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے ہر چیز آپ کو بتانی ہے، تاکہ آپ کا یہ جو آدھا پونا گھنٹہ ہمارے پاس گزرتا ہے نا، اس سے آپ کچھ لے کے جائیں، یہاں پہ ٹائم ضائع کر کے نہ جائیں۔ اس کے لیے ہم بھی ظاہری بات ہے کتابوں کے اندر مغز گنگالتے ہیں، کتابوں کے اندر مغز ماری کرتے ہیں اور آگ گردانی کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے یہ ہیرے موتی چن کے لاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ وقت پہ آیا کریں، وقت پہ تشریف لایا کریں، تاکہ ہماری یہ جو اتنا پورا ہفتہ ہم محنت کرتے ہیں، یقین جانیں یہ میں ان روایتی خطیبوں میں سے ہوئے نہیں کہ جو آپ لوگ جانتے ہیں بس ایک دو باتیں پڑھی اور آ کے بقایا جمعہ جناب ارد گرد کی باتوں میں گزار دیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس ممبر پہ بیٹھے تو ممبر کا حق ادا کرو، کیونکہ یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، سرکار کے دین کے وارثوں کا ممبر ہے، سرکار کے دین کے وارثوں کی کرسی ہے۔ اس کرسی پہ بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ سرکار کا دین آپ تک پہنچے، رسول اللہ کا دین آپ تک پہنچے۔ تو خدائے وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ آستانہ علیہ دریا شریف کے اندر مدرسہ ہم نے تیار کر لیا ہے، اب آپ لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے بھیجیں۔ ہمیں الحمدللہ طلباء چاہیے، آپ اپنے بچوں کو دریا شریف بھیجیں۔ انشاءاللہ حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ کے سائے کے اندر جو دین وہ سیکھیں گے نا، وہ دین فتنے والا نہیں ہوگا، وہ دین فتنے والا نہیں ہوگا، وہ دین انشاءاللہ انہیں ایسا بنائے گا کہ وہ خود کفیل ہوں گے، وہ جگہ جگہ پہ مانگنے والے نہیں ہوں گے۔ قبلہ عالم کی تربیت آپ کو پتہ ہے کہ آپ بچوں کو ہر چیز لینے سے منع فرمایا کرتے تھے، کسی چیز کو پیسوں کو آج کے کی طرح پیسے فکس نہیں کیے جاتے تھے، پیسے جناب اتنے پیسے دو گے تو ہم آئیں گے قرآن سنانے کے لیے، اتنے پیسے دو گے تو ہم آئیں گے تقریر کرنے کے لیے، اتنے پیسے دو گے تو ہم آپ کو تقریر سنائیں گے، نہیں تو ہم نہیں آ رہے بھائی کسی اور کو بلا لو۔ الحمدللہ ہم وہ دین دیں گے، سکھائیں گے جو دین خودداری سکھاتا ہے، جو دین سرکار کے دین کی اتباع سکھاتا ہے، جو دین سرکار کے دین کا علم بلند کرنا سکھاتا ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا